اعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی والدہ شمیم بیگم 90 برس کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئیں۔ بیگم شمیم طویل عرصے سے بیمار تھیں۔ 15 فروری سے وہ لندن میں میاں نواز شریف کے پاس مقیم تھی۔ صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، شبلی فراز، شیخ رشید، گورنر پنجاب چودھری برادران، وفاقی و صوبائی وزراء کا بیگم شمیم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سیاسی رہنماؤں نے شریف خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور بیگم شمیم کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے لائن پر موجود ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شعیب ہاشمی۔ شعیب ہاشمی، بتائیے گا بیگم شمیم کی تدفین کہاں پر کی جائے گی، اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ آج گردش کرتی رہی کہ میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی والدہ جو ہے وہ لندن میں انتقال کر گئی ہیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ پہلے ان کی نماز جنازہ لندن میں ادا کی جائے گی، اس کے بعد ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ لاہور میں آئے گی۔ تاہم ان کی میت کو پاکستان لانے کے لیے کچھ لیگل فارمیلٹیز ہیں جسے پوری کرنا پڑیں گی، اور لیگل فارمیلٹیز سے پوری ہوتے ہی ان کی میت جو ہے وہ پاکستان روانہ کر دی جائے گی۔ تاہم ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف جو ہے چونکہ ان کا علاج وہاں چل رہا ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے ہدایت انہیں یہ کی گئی ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں، تو وہ اپنی والدہ کی میت کے ساتھ پاکستان نہیں آئیں گے۔ تاہم یہاں پہ شریف فیملی کے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شمیم اختر جو ہیں انہیں جاتی عمرہ میں ان کا جو آبائی قبرستان ہے وہاں ان کے جو شوہر ہیں میاں شریف ان کے بالکل پہلو میں ان کی تدفین جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں عطا اللہ تارڑ، جب ہمارا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ آج ان کی میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تاہم وہ پیرول کی رہائی کے لیے بھی جو ہے کل میں رہا کر دیا جائے گا۔ تاہم میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس نماز جنازہ میں شرکت کریں گے اور معاملہ دیکھیں گے۔ فیملی کے دیگر اراکین جو ہیں وہ بھی لاہور میں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، لیکن میاں نواز شمیم بیگم کو جاتی عمرہ میں شریف فیملی کے خاندانی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار افسوس۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شمیم بیگم کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مرحومہ کی بلندی درجات اور شریف خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا بھی کی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے شریف خاندان سے بیگم شمیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ چیئرمین سینیٹ اور سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بھی بیگم شمیم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اظہار افسوس کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بیگم شمیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ سابق صدر نے مطالبہ کیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فوری طور پر پیرول پر رہا کیا جائے۔ سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری اور چیئرمین سینٹ نے بھی بیگم شمیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ بیگم شمیم اختر کے انتقال پر پنجاب حکومت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پیرول پر رہائی حمزہ اور شہباز شریف کا قانون اور اخلاقی حق ہے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بیگم شمیم اختر کے انتقال پر دلی افسوس ہوا۔ پنجاب حکومت کی ہمدردیاں شریف خاندان کے ساتھ ہیں۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی قانونی ٹیم کو دونوں سے ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شریف خاندان کی جانب سے درخواست کی وصولی کے بعد اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مرحومہ شمیم اختر کی آخری رسومات کے حوالے سے بزدار حکومت کوئی سیاست نہیں کرے گی۔ بلیٹن میں بات کریں گے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی لاہور لایا جائے گا۔ جسد خاکی کب پاکستان آئے گا، کنفرم ہو جانے پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے جیل میں شہباز شریف کے بڑے بھائی نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کرائی۔
بڑے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف آبدیدہ ہو گئے۔ عطا تارڑ نے کہا پیرول کے حوالے سے حکومت پنجاب کو درخواست جسد خاکی پہنچنے سے 1 روز قبل دی جائے گی۔ جسد خاکی پاکستان پہنچے ہوئے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ بیگم شمیم اختر کی تدفین خاندانی قبرستان میں میاں شریف کے پہلو میں کی جائے گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں پی ڈی ایم جلسے کے باعث پشاور میں موبائل سروس بند تھی۔ کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ دادی کی وفات کی طرح پہنچا دے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے سر سے ماں کا دعاؤں کا بھرا سایہ اٹھ گیا ہے۔ دادی کے انتقال کی خبر فون سروسز معطل ہونے کی وجہ سے 2 گھنٹے تاخیر سے ملی۔ والد اور گھر والے مسلسل رابطے کی کوشش کرتے رہے مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ کسی حکومتی شخصیت میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ انہیں دادی کی وفات کی اطلاع پہنچا دیتے۔ مریم نواز نے کہا کہ میاں صاحب سے درخواست کی ہے کہ وطن واپس نہ آئیں۔ حکومت میں بیٹھے لوگ انتقام کی آگ میں اندھے ہو چکے ہیں، ان سے کسی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بلیٹن میں بات کریں، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ریاست کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوتا ہے۔ حکومت نے 2 سال میں ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ حکومت اور اس کی پالیسیاں ناجائز ہیں۔ موجودہ حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے۔ خارجہ محاذ پر حکومت کی ناکامیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے امریکہ اور چین اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ کشمیر بیچ کر آج حکمران مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پہلے دن کہا تھا الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی، حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ حکومت اور اس کی پالیسیاں ناجائز ہیں۔ موجودہ حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے۔ خارجہ محاذ پر حکومت کی ناکامیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے امریکہ اور چین اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ کشمیر بیچ کر آج حکمران مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پہلے دن کہا تھا الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی، حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کا پشاور میں پاور شو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں موجودہ حکومت میں تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کی خیبر پختونخوا کے وسائل سے یہاں کے عوام کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ موجودہ حکمران خیبر پختونخوا کے نمائندے نہیں، اس لیے ان کو صوبے کا خیال نہیں۔ پی ڈی ایم پر طنز کرتے ہیں۔ ہمیں لوگ کورونا سے ڈرانا چاہتے ہیں، ان کو صرف پی ڈی ایم جلسے کے وقت کورونا یاد آ جاتا ہے۔ جنوری آخری مہینہ ہے، ان کو گھر جانا پڑے گا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر ساجد میر کی پی ڈی ایم پشاور جلسے میں حکومت پر کڑی تنقید کی۔ بولے ووٹ کسی اور نے لیے، نکلے کسی اور کے باکس سے۔ کرپٹ طریقے اور بددیانتی سے حکومت اقتدار میں آئی۔ ساجد میر نے کہا این آر او کی گردان لگانے والے اختیار میں این آر او دینا نہیں ہے، عوام کی حکمرانی اور خالص جمہوریت پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسے کو مسترد کرنے پر پشاور کی عوام کو سلوٹ۔ یہ جلسہ نہیں، عوام کے خلاف سازش ہے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کا بیان۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ 5 دن میں کورونا کیسز 100% بڑھے، ہمیں عوام کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کورونا بڑھا تو ذمہ دار جلسے کے منتظمین ہوں گے، یہ کہنا تھا وزیر صحت خیبر پختونخوا۔ پی ڈی ایم کے جلسے کو مسترد کرنے پر پشاور کی عوام کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ یہ جلسہ نہیں، عوام کے خلاف سازش ہے۔ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی کا بیان۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے کہا 5 دن میں کورونا کیسز 100% بڑھے، ہمیں عوام کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کورونا بڑھا تو ذمہ دار جلسے کے منتظمین ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپوزیشن پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا کہ ملکی اداروں کو بدنام اور معیشت تباہ کرنے والے مجرم اب عوام کی صحت اور روزگار کے در پر ہیں۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے ٹویٹ میں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے شدید خطرات میں عوام کی زندگیوں کو داؤ پر لگانا سیاسی صفاقی اور ظلم ہے۔ معمولی سیاسی فائدے کے لیے بے گناہ انسانوں اور کارکنوں کی زندگیوں سے کھیلنا مفاد پرست سیاسی ٹولے کی ذہنیت بے نقاب کرتا ہے۔
شبلی فراز نے مزید لکھا کہ یہ اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے سے عوامی صحت اور روزگار دونوں متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ کرپشن کے کورونا کا عوام حساب لیں گے۔ عدالتی احکامات کے بعد جلسوں کا انعقاد قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ مولانا علامہ طاہر اشرفی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر مذاق نہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، چھوٹے مسائل مل بیٹھ کر حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی اپیل کی ہے۔ بین المذاہب کو بھرپور انداز میں تقویت دی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ بین المذاہب کو بھرپور انداز میں تقویت دی جائے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر مذاق نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، چھوٹے مسائل مل کر بیٹھ حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی بھی اپیل کی ہے۔ بین المذاہب کو بھرپور انداز میں تقویت دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پی ڈی ایم جلسے کر کے عوام کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے پر لاک ڈاؤن نتائج کی ذمہ داری پی ڈی ایم کی ہوگی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کیسز ایسے ہی بڑھتے گئے تو لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پی ڈی ایم لاکھوں جلسے کر لے، این آر او نہیں ملے گا۔ اپوزیشن این آر او حاصل کرنے کے لیے سنگ دلی کے ساتھ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ عمران خان نے لکھا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر تشویشناک ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں وینٹیلیٹرز پر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ نتائج کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملتان میں بھی وینٹیلیٹر پر جانے والے مریضوں کی شرح 200% رہی۔ کراچی 148، لاہور 114، اسلام آباد میں 65% مریض وینٹیلیٹر پر گئے۔ اسلام آباد اور ملتان میں وینٹیلیٹر کا استعمال 70% ہے۔ کیسز کی شرح یہی رہی تو مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہوں گے۔ جبکہ 2 جوان زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ دریا کٹوک کے قریب اسپین وام کے علاقے میں آپریشن کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر علاقے کو گھیرے میں لیا تو دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 1 سپاہی صدام شہید جبکہ 2 جوان زخمی ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آپریشن کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا گیا۔ کورونا کیسز کی بڑھتی شدت کے پیش نظر حکومت پنجاب نے پی ڈی ایم کے لاہور اور ملتان کے جلسوں کی اجازت نہ دینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ بغیر اجازت جلسوں کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ متعلقہ اداروں نے بھی جلسوں کی اجازت نہ دینے کی سفارش کی تھی۔ حکومت پنجاب کے ذرائع کے مطابق لاہور اور ملتان کے جلسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کورونا کی تیزی سے بگڑتی صورتحال کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے تحریری طور پر پی ڈی ایم کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملتان اور لاہور میں کورونا کیسز کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ملتان میں اس وقت کورونا کے پازیٹیو کیسز کی شرح پاکستان میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پنجاب میں انتہائی تشویشناک مریضوں کی تعداد بھی جون کے پہلے ہفتے جتنی ہو گئی۔ متعلقہ اداروں نے بھی جلسوں کی اجازت نہ دینے کی سفارش کی تھی۔ دوسری جانب وزیر سائنس کہتے ہیں اپوزیشن اپنے 2 کلو گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ سیاست اقتدار زندگی کے ساتھ ہے، اگر زندگی چیلنج ہو جائے تو سیاست کیا ہونی ہے؟ اپوزیشن اپنی حکمت عملی بدلے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نادانوں اگر جلسوں سے بیماری پھیلتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگتی ہیں تو کاہے کی سیاست ہے؟ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپوزیشن کو ورچوئل جلسے کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ ادھر معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پی ڈی ایم کا بنیادی مقاصد قوم سے لوٹا مال بچانا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ پہلے مل کر عوام کو لوٹا، اب جان لیوا وبا میں عوام کو جھونکنا چاہتے ہیں۔ مولانا اقتدار سے دوری میں منافقت کی ہر حد پھلانگ چکے ہیں۔ مولانا اقتدار سے دوری میں منافقت کی ہر حد پھلانگ چکے ہیں۔ عمران خان قوم کے خیر خواہ ہیں، اس لیے جلسے مؤخر کیے۔
بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کی سیکرٹری اطلاعات سینیٹر روبینہ خالد حکومت پر برس پڑیں. کہتی ہیں کیا صرف اپوزیشن کو جلسوں سے روکنے سے ملک میں کرونا وائرس ختم ہو جائے گا؟ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کی سیکرٹری اطلاعات سینیٹر روبینہ خالد کا کہنا تھا کہ عمران خان بتائیں کورونا سے بچاؤ کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں. کورونا سے بچاؤ کے لیے شعبہ صحت میں اقدامات کہیں نظر نہیں آ رہے. اگر حکومت کو جلسوں سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کرے. کورونا کے نام پر آزادی اظہار رائے پر رکاوٹیں کھڑی کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں گزشتہ 15 دنوں میں وینٹیلیٹرز پر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت کے لیے پیغام ہے کہ کورونا سے زندگیوں کو خطرہ ہے. اسلام آباد اور ملتان میں وینٹیلیٹر کا استعمال 70% تک پہنچ گیا. پشاور اور ملتان میں وینٹیلیٹرز پر کورونا مریضوں کی تعداد میں 200% اضافہ ہوا. وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں اپوزیشن کی کورونا پھیلاؤ مہم خود غرضی کا ثبوت ہے. یہ بیماری کے پھیلاؤ کو بڑھا کر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ سابق حکمرانوں کی یہ کارکردگی تھی کہ 5 سال حکومت کے بعد پاکستانی معیشت کو انٹرنیشنل اداروں نے منفی ریٹنگ دے دی. وزیر اعظم نے عوام کو بہت آگاہی دے دی ہے. اب یہ غلط باتیں کارآمد نہیں ہو سکتی. قاتل وارث کی بات کریں لاپرواہی اور بے احتیاطی 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 59 مریضوں کا انتقال. اموات 7662 ہو گئیں. مزید 2665 افراد میں کورونا کی تشخیص. مریض 3,74,173 ہو گئے. 3,29,000 مریض صحت یاب. 34,974 مریض زیر علاج ہیں. NCOC کے مطابق ملک بھر میں 3,74,173 شہری کورونا وبا سے متاثر ہو چکے ہیں. ایکٹیو کیسز کی تعداد 36,683 تک پہنچ گئی جن میں سے 1,653 افراد کی حالت تشویشناک ہے. ملک بھر میں تاحال 51,80,026 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. کورونا مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد صوبہ سندھ میں ہے جہاں 1,62,227 افراد وبا کا شکار ہوئے جبکہ پنجاب میں 1,14,010, خیبر پختونخوا میں 44,097, بلوچستان میں 16,744 جبکہ گلگت بلتستان میں 4,526 افراد مرض میں مبتلا ہیں. آزاد جموں کشمیر میں متاثرہ افراد کی تعداد 6,000 اور اسلام آباد میں 26,569 افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں. کورونا کو شکست دینے والے افراد کی ملک بھر میں تعداد 3,29,828 ہے. پنجاب میں 97,991, خیبر پختونخوا میں 39,930, بلوچستان میں 15,990 افراد کورونا سے صحتیاب ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں 4,270 افراد اور آزاد کشمیر میں 4,410 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. ادھر کراچی میں کورونا کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی. ضلع میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. 24 گھنٹے کے دوران 859 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ضلع وسطی کے علاقوں عزیز آباد دستگیر سوسائٹی میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا. ایف بی ایریا ناظم آباد نمبر 4 نارتھ کراچی سیکٹر 11A سمارٹ لاک ڈاؤن کے علاقوں میں شامل ہے. کرنگی کی 3 یونین کمیٹیوں کے 7 علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. ضلع غربی کے علاقوں گلشن مامار اور گوڈاپ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. ضلع شرقی میں 992 کیسز رپورٹ ہونے پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. لاک ڈاؤن والے علاقوں میں کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں دی جائے گی. دوسری جانب محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے صوبے میں تعلیمی ادارے بند نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سعید غنی کہتے ہیں سندھ میں تعلیم سے متعلق اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصلے چاہتے ہیں. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس میں تعلیمی ادارے بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جو تعلیمی ادارے آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیں جا سکتے ہیں. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ موسم سرما کی تعطیلات بھی نہیں ہوگی. تعلیمی اداروں میں SOPs پر مزید سختی سے عمل کیا جائے گا. کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وزیر تعلیم سندھ نے کہا اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں سے NCOC کو آگاہ کر دیا جائے گا اور پھر NCOC کے اجلاس میں جو بھی فیصلہ ہوگا اسے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت سندھ سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا.
کورونا کی دوسری لہر کے باعث خیبر پختونخوا میں 38 سرکاری سکول بند کر دیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے طلبہ اور اساتذہ میں کورونا مثبت کیسز سامنے آنے کے بعد بند کیا گیا ہے۔ ضلع محمد کے 2 سکولوں کے 5 طلبہ میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد دونوں سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ضلع خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل کے بیت المال سکول میں 2 طلبہ اور 1 استاد میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد سکول کو بند کر دیا گیا۔ کورونا وائرس کے باعث لکی مروت، کوہاٹ، لوئر اور چترال، اپر اورکزئی، مردان، تورخر، مانسیرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام، کرک، ہری پور، بنو اور ڈی آئی خان میں سکول بند کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے 13,86,000 ہلاکتیں، 5,84,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,61,790، برازیل میں 1,69,000، بھارت میں 1,33,000، میکسیکو میں 1,01,000 اور سعودی عرب میں 5,761 اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,33,263 اور 90,95,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,69,000 اور 60,52,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ فرانس میں 21,27,000 سے افراد متاثر ہیں اور 48,558 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 20,64,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اموات کی مجموعی تعداد 35,778 ہے۔ اسپین میں 15,89,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ 42,619 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں 14,93,000 کورونا کیسز اور 54,626 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا سوات کے گراسی گراؤنڈ میں جلسہ۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے قوم کو مایوس اور سب کچھ مہنگا کر دیا ہے، جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان صرف اقتدار کا اختلاف ہے۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ اگر عوام نے ان کے خلاف احتجاج کیا تو استعفیٰ دے دیں گے۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ ناکام ترین، یہ نااہل ترین، یہ نالائق ترین حکومت ہے۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن آج اس حکومت نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا یو ٹرن لیتا ہے۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تو کنٹینر میں مہیا کروں گا اور میں اس دن استعفیٰ دوں گا۔ اب آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اب آپ کو اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر برا جما رہنا آپ کے اعلانات کے مطابق اب آپ کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا۔ پاکستان تحریک لبیک کے سربراہ مرحوم خادم حسین رضوی کی رسم قل جامعہ مسجد داتا دربار میں ادا کر دی گئی۔ رسم قل میں علماء کرام، مشائخ سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک۔ محمد سعد رضوی کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں ناموس رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کی پاسبانی اور دین کو غالب کریں گے۔ داتا دربار کی جامعہ مسجد میں پاکستان تحریک لبیک کے سربراہ مرحوم خادم حسین رضوی کی ختم قل کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک بھر سے علماء اکرام، مشائخ اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے۔ رسم قل سے خطاب میں پاکستان تحریک لبیک کے نومنتخب سربراہ محمد سعد خادم رضوی نے ناموس رسالت کے تحفظ اور ختم نبوت کی پاسبانی کا عہد کیا اور قرار دیا کہ وہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے، مظلوم کا حق دلوائیں گے۔ روحت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خادم حسین جن آنکھوں میں کھٹکتے تھے وہ مت سمجھیں ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جو شعلے محبت رسول لوگوں کے دلوں میں جلائے ہیں وہ دشمنوں کو بہا کر لے جائیں گے۔
کراچی رینجرز نے تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ گلشن معمار سے کالعدم تنظیم کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیے ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گلشن معمار سے کالعدم تنظیم کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ 2 دہشت گرد حال ہی میں افغانستان سے آئے تھے۔ دہشت گرد کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور بارود برآمد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں انصاف میڈیسن کارڈ کے اجرا کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیپاٹائٹس ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں میں انصاف میڈیسن کارڈ تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ہیپاٹائٹس ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں میں انصاف میڈیسن کارڈ تقسیم کیے۔ ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کے مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ مریضوں کی سہولت کے لیے آسان طریقہ کار واضح کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں وزیر اعظم کی پالیسیوں سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بحالی سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، ملک کی معیشت مضبوط اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ عمران خان کی قیادت میں ملک درست سمت میں گامزن ہے، معیشت مستحکم ہو رہی ہے، معاشی اشاریہ واضح نشاندہی کر رہے ہیں۔ معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور معاشی اشاریہ واضح نشاندہی کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا عبدالعلیم خان کا۔ ماضی میں مکانوں کی چھتوں میں استعمال ہونے والی سرکنڈوں کی قدیم دستکاری پیتل دم توڑتی جا رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں جدت کی وجہ سے اس کا استعمال بہت کم ہو گیا۔ دیکھتے ہیں الہ آباد سے محسن چودھری کی رپورٹ۔ سرکنڈوں سے بنی چھت کو پنجابی زبان میں پتل کہا جاتا ہے، جو دیہی علاقوں کے پرانے گھروں میں آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ سرکنڈوں سے چٹائیاں، چکیں، روٹی والی چنگیریں اور چھاج وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ سرکنڈوں سے چھت کی تیاری ایک خاص طریقے سے کی جاتی ہے، جس میں سرکنڈوں کو ایک ایک کر کے زمین پر سیدھا رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پٹسن کی رسی، جسے مقامی زبان میں سیبا کہا جاتا ہے، سے سلائی کر دیا جاتا ہے۔ ایک ساتھ باندھنے کے بعد درمیان میں 2 سرکنڈے سہارا دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں، جن کا اطراف سے درمیانی فاصلہ 1 فٹ رکھا جاتا ہے۔ 50 سالہ محمد اسلم الہ آباد میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر گزشتہ کئی سالوں سے سرکنڈوں سے چھتیں تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ وہ سرکنڈے پنجاب کے مختلف علاقوں سے منگوا کر ان کی چھتیں تیار کر رہا ہے۔ پہلے یہ سرکنڈے مفت مل جاتے تھے، لیکن اب ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے ایک چھت کی تیاری میں 400 روپے تک خرچ آتا ہے، جس کو وہ 7 یا 800 روپے میں گاہکوں کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ روزانہ ایسی 3 چھتیں تیار کر لیتے ہیں۔ اگے اس تو 8-10 سال کہڑا نا کاروبار ٹھیک سی، کدوں دا ٹی آر گارڈر چل گیا نا، ادوں دا نا مال بالکل ہی کم ہو گیا، وکدا نہیں، آپ دی مزدوری بس لوگ لیندے بھی نہیں دے، میں چھپر واسطے کوئی 2-4 لائے جاندے نے، اس تو بعد بالکل کم بالکل ہی گھٹ گیا۔ کوئی آپ دی محنت مزدوری کری دی تے وہ بھی شام نوں مسے پوری ہوندی ہے۔ ساڈے بچے بھی نال لگے ہوندے نے، سارے لگے ہوندے ہیں جناب، ساڈے ہاتھ خراب ہو جاندے نے، بہت سار وج کے ہاتھ خراب ہو جاندے نے۔ سرکنڈے کہڑا نا مل ملدا ہے، یہ بھی کوئی مفتی ملدا ہے۔ ایک اور مقامی دستکار کا کہنا ہے کہ ہمیں محنت کے باوجود پورا معاوضہ نہیں ملتا، اس کی تیاری بہت مشکل کام ہے۔ آج کل لوگ دیہاتوں میں اپنے جانوروں کے کمروں کی چھتیں بنانے کے لیے اس کو خریدتے ہیں۔ انہاں دی محنت بہت زیادہ ہے اور انہاں دا معاوضہ بالکل گھٹ ملدا ہے، اندے بچت نہیں اتنی ہے، بڑی اندے قتل آڑ دی ہے، کنڈیا طرح ہوندی جی۔ تے ماضی میں دیہاتوں میں لوگ سرکنڈوں سے بنی چھتیں خریدنا پسند کرتے تھے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ جدت کے اس دور میں سرکنڈوں سے بنی یہ دستکاری دم توڑتی جا رہی ہے۔ ان مزدوروں کا کہنا ہے کہ شدید محنت کے باوجود ہمیں پورا معاوضہ نہیں ملتا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محسن چودھری، ٹی وی ٹوڈے۔ ناظرین، پرفارمنگ آرٹ کی دنیا تھیٹر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں کچھ عرصے سے جگت بازی اور ڈانس کے باعث اسٹیج ڈراموں کو تنقید کا سامنا ہے، جہاں فیملیز اب ان ڈراموں کو دیکھنے تھیٹر کا رخ نہیں کرتی۔ مزید جانتے ہیں شجر الدین کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں تھیٹر کی تاریخ گلی محلوں میں ہونے والی نوٹنکی سے شروع ہوتی ہے، جس کو اتنی پذیرائی ملی کہ نامور فنکار اس شعبے میں جگمگانے لگے۔ اسٹیج کی دنیا میں اس وقت اہم تبدیلی رونما ہوئی جب کہانی کی ڈیمانڈ کو جواز بنا کر رقص کو ڈرامے کا حصہ بنا لیا گیا، اور اب رقاصاؤں کی ادائیں اس قدر غالب ہیں کہ اسٹیج ڈرامے سے کہانی غائب ہو چکی ہے۔ عینی طاہرہ کا کہنا تھا کہ آج کے اسٹیج ڈراموں میں فحش رقص اور بےہودہ جگتوں کے باعث فیملیز نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ تھیٹر میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری پہلے فیملیز آتی تھیں اور اتنا اچھا پلے ہوتا تھا، اسکرپٹڈ ہوتا تھا، جس کے لیے ہم 15 دن ایک مہینہ ریہرسل کرتے تھے۔ اب وہ کام نہیں ہو رہا، وہ اتنے اچھے رائٹر، اتنے ڈائریکٹر جو تھے وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ جو ہماری جگہ تھی، ہم مین آرٹسٹوں کی جگہ تھی، وہ ایک ڈانسروں کو دے دی گئی ہے، اور وہ بھی ڈانسریں وہ والی جن کو ڈانس کرنا تو ہم نہیں کہہ سکتے، صرف ڈانس کے نام پہ ایک ولگیرٹی کہہ سکتے ہیں۔ اداکارہ دردانہ رحمان کا کہنا ہے کہ اسٹیج ڈراموں سے کہانی ختم ہو گئی ہے اور اب تھیٹر صرف ڈانس لڑکیوں کی اماجگاہ بن کر رہ گیا ہے۔ تھیٹر بہت اچھا ہوتا تھا، فیملیاں آتی تھیں اور بڑے اچھے سبجیکٹ بنتے تھے، اور بڑی دیر تھیٹر چلتا تھا، 6 ماہ سال ایک ہی ڈرامہ۔ لیکن یہ جب سے یہ ہلا گلا، ڈانس، لچر پن، یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو جیسے ہم جیسے سینئر لوگ ہیں، ہم نے اپنی عزت کو بھی بچانا ہے، تو کیونکہ ہم لوگوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے اور ہمیشہ اللہ کے فضل سے اچھا ہی کریں گے۔ اداکارہ میگا نے کہا کہ کمرشل تھیٹرز میں اگر ڈانس نہ ہو تو آج کا اسٹیج ڈرامہ مکمل نہیں سمجھا جاتا، مگر اسٹیج ڈراموں میں فحش رقص نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں نا، بد سے بدنام برا، تو تھیٹر کے ذمہ بدنامی آ چکی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ولگیرٹی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ فیملیز وہاں آتی ہیں ڈرامہ دیکھنے اور بڑے اچھے طریقے سے کمرشل تھیٹر کو انجوائے کر کے جاتی ہیں۔ اداکار لکی ڈیئر کا کہنا تھا کہ اب اسٹیج ڈرامہ دیکھنے والے لوگ صرف ڈانس دیکھنے آتے ہیں، تھیٹر سے اچھے اسکرپٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ گل یہ کہ جڑے ہونے والے ڈرامے ہیں ہن فیملیاں بہت گھٹ ہوندیاں، وہ یہ وجہ ہے کہ ڈرامے جڑے اج کل ساڈے سٹیج تے چل رہے ہیں نا، انہاں دے وچ گانے جڑے وہ مداد بن گئی، گانا نہ جس ڈرامے چ ہوے وہ ڈرامہ نہیں چلتا۔ پہلے اسی ڈرامے دیکھے نے، گانے تو بغیر لوگ کلاپاں لیندے سی، فیملیاں آؤندیاں سی۔ پہلے تو یہ ہوندا سی پڑھے لکھے لوگ ہوندے سی، پڑھے لکھے ڈرامے کرتے سی، بھی سکرپٹ دے نال چلدے سی۔ ہن وہ گل نہیں، نہ ڈرامہ لکھن والا رہ گیا تے نہ کوئی جانے کہ لہاؤن والا رہ گیا، تے نہ ویکھن والا رہ گیا، تے نہ وہاؤن والا رہ گیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسٹیج ڈراموں سے فحش رقص اور بےہودہ جگت بازی سے پاک کرنا انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کیمرہ مین ابو بکر کے ساتھ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے۔ نیوز اسٹوڈیو